الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعامهم هذا وان خفتم عيلة يغنيكم الله ان شاء ان الله عليم حكيم. سیرت ختمی مرتبہ آج اس سلسلے کی تقریر نمبر 165 جو موجودہ سال کی نویں اور آخری تقریر ہے. ایک ایسے دن کے اختتام پر یہ تقریر واقع ہوئی کہ جس کا تعلق اس امام معصوم کی شہادت سے ہے کہ جن امام معصوم سے یہی سوال بار بار کیا گیا تھا کہ آخر تمہارا اس رسول سے کون سا خصوصی تعلق ہے کہ جو ہمارا نہیں ہو سکتا. یہ ایک سوال تاریخ نے بتایا کہ یہ سوال بار بار رسول سے بار بار اس جانشین رسول سے کیا جا رہا اور سیرت رسول کے حوالے سے آج اس واقعے کو بیان کیا جا رہا. اس واقعے میں اس ایک سوال کا جواب پوشیدہ ہے. کل کی رات جو گزر گئی اس اسیر بغداد کے مصائب کی رات سے چنانچہ آپ نے بار بار کل کی رات مصائب میں یا مصائب سے پہلے یہ سنا ہوگا کہ ہارون رشید عباسی اس کے ذہن میں تجسس یہی کہ رسول کے دو چچا تھے. ایک اگر ابو طالب تھے تو دوسرے چچا عباس بھی تھے. عباس کی اولاد سے میں ہوں, ابو طالب کی اولاد سے یہ امام ہیں, تو ہم دونوں کا رشتہ تو رسول سے برابر قرار پا رہا. ایک اس چچا کی اولاد, ایک اس چچا کی اولاد. جب رشتہ برابر تو آخر یہ فضیلت جو اللہ اور رسول نے ان کو دی, جسے اگر کہ ہارون زبان سے اقرار نہیں کر رہا دل سے مانتا ہے, اور یہ محبوبیت جو عام مسلمانوں کی نگاہوں میں اس امام معصوم کی, یہ آخر کس لیے جب رشتہ برابری کا اور اتفاق یا پروردگار عالم کے قضاء و قدر پر اصول کہ آج سیرت رسول کے جس واقعے کو ہمیں بیان کرنا, اس واقعے کے حوالے سے فضائل اہل بیت کو چھپانے کے جو جملہ بنایا گیا وہ کچھ ایسا ہی جملہ تھا. چنانچہ یہ مطابقت ذہن میں رکھتے ہوئے فضائل کی منزل میں ذکر رسول اور مصائب کی منزل میں ذکر جانشین رسول سماعت فرمائی. 165ویں تقریر سن 9 ہجری کے ذی الحجہ کے مہینے تک پہنچ چکی. اس سال سیرت رسول پہ اس سے پہلے 8 تقریریں ہوئی, اور یہ پوری کی پوری 8 تقریریں رسول اللہ کے 61ویں سال کے حالات کا بیان تھی. اور یہ 61واں سال پیغمبر کی عمر مبارک اس سال آیا جو کیلنڈر کے حساب سے 9 ہجری. اب 9 ہجری کا آخری مہینہ ذی الحجہ, وہ آج کی اس آخری تقریر کا عنوان. اگر 9 ذی الحجہ کا 9 ہجری کے ذی الحجہ کا ایک اور اہم ترین واقعہ بھی باقی, یعنی پروردگار عالم نے اگر توفیق دی اور آئندہ سال یہ سلسلہ یہیں سے آگے بڑھا تو وہ 9 ہجری کے ذی الحجہ ہی سے آگے بڑھے, یعنی واقعہ مباحلہ. اس سال اور گزشتہ سال پوری کوشش کے باوجود یہ 9 ہجری کے حالات مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں, لیکن بہرحال 9 ہجری کا آخری مہینہ آ گیا, یہ ذی الحجہ کا مہینہ. اور اس مہینے کے اندر سارا عالم عرب حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلے آنے والے دستور کے مطابق, جو ابراہیم کے زمانے سے ایک طریقہ چلا آ رہا, سارا عرب چاہے وہ مسلمان ہوں کہ مشرک تیاری کر رہے ہیں
مکہ مکرمہ کی طرف جانے، کیونکہ عربوں بت پرستی یا توحید پرستی، کفر کا مسئلہ ہو کہ اسلام، شرک ہو کہ وحدانیت، وہ سارے جھگڑے اپنی جگہ سے، خانہ خدا کا طواف اور حج کے مہینے میں خانہ خدا کی زیارت، یہ سارے عربوں کے نزدیک طے شدہ اور تسلیم شدہ مسئلہ تھا۔ کچھ لوگ اسے اللہ کی عبادت سمجھ کے مکے کی جانب آتے، وہ لوگ کہ جو دین ابراہیمی پہ قائم، اور کچھ لوگ فقط اسے اپنے بزرگوں کی یادگار سمجھ کے آتے تھے، وہ لوگ کہ جو شرک اور بت پرستی کی رو میں بہ گئے، لیکن بہرحال آتے سارے عرب 9 ہجری کا ذوالحجہ جیسے جیسے قریب آ رہا، سارے عرب میں تیاریاں شروع ہو گئی کہ خانہ خدا کی طرف چلو، قافلے آنا شروع ہو گئے، اور مکہ مکرمہ اس وقت آزاد ہے، آزاد ہے، یعنی پچھلے ہی سال 8 ہجری میں مسلمانوں نے فتح مکہ کے ذریعے، یعنی غزوہ فتح مکہ کے ذریعے مکے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس سال کا مکہ مشرکوں کے ہاتھ میں نہیں، قبیلہ قریش کے ہاتھ میں نہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ اس لیے سب کو یہ توقع ہے کہ اس سال کا حج تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمیں پیغمبر اسلام کی قیادت میں حاصل ہوگا، جوش اور زیادہ۔ لیکن پروردگار عالم کی مصلحت یہ کہ ابھی اس سال کے حج پر اس کا حبیب نہ جائے، اور اسی حوالے سے پھر ایک چھوٹا سا ضمنی واقعہ بھی پیش آ گیا، اگرچہ وہ واقعہ اصلی سبب نہیں، لیکن ایک ضمنی واقعہ بھی پیش آ گیا کہ جس واقعے کو دیکھ کے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ اس سال میرا مکہ جانا اور حج کرنا مناسب نہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ اس کا اشارہ گزشتہ درس میں آ چکا ہے، گزشتہ تقریر۔ اچھا، وہ کیا واقعہ؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے سے پہلے ذوالقعدہ کے مہینے میں اب خانہ خدا کا طواف تو سارا سال جاری رہتا ہے، حج ہوتا ہے ذوالحجہ، لیکن باقی سارا سال لوگ آتے رہتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام گئے ہوئے ہیں جنگ تبوک پر، تھوڑا بہت مدینے والوں کو ڈر لگ رہا کہ شاید اس سال کا حج ہمیں رسول اللہ کے ساتھ نہ مل سکے، کیونکہ رسول جنگ تبوک پہ گئے تھے اور کچھ اطلاع نہیں تھی اور کچھ پتا نہ تھا کہ یہ جنگ کب ہوگی۔ باقی جنگیں تو یہ تھی کہ دشمن تیار ہوتا، یہاں تو رسول جہاں جا رہے وہاں بھی کوئی دشمن نہیں، شاید وہ تیار ہو کے آئے۔ لیکن پیغمبر بہرحال ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے مکہ واپس پہنچ گئے۔ چنانچہ لوگوں کو اطمینان ہوا، ایک جو ڈر لگ رہا کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ تبوک کا واقعہ اتنا لمبا ہو جائے کہ حج کی تاریخیں نکل جائیں، ایک اطمینان ہوا۔ لیکن جب پیغمبر مدینے میں تشریف فرما ہو گئے اور جنگ تبوک کے درمیان پیغمبر کی غیر حاضری میں جتنے واقعات مدینے میں آئے تھے سب کی رپورٹیں آ گئیں، سب کے بارے میں پیغمبر کے فیصلے ہو گئے، مسجد سرار کا واقعہ پیش آ گیا، یہ سب ہو گئے۔ اسی دوران مکے سے اللہ کے رسول کو ایک ایسی اطلاع ملی جو کوئی بہت نئی یا عجیب اطلاع نہیں تھی، یہ تو ایک عام سا طریقہ کار تھا، لیکن اسلامی کنٹرول میں آنے کے بعد پھر مکے میں یہ واقعہ ہو رہا۔ پیغمبر اسلام نے اظہار صدمہ کیا، غم کا اور صدمے کا اظہار کیا اور کہا کہ نہیں، جب تک یہ واقعات ہو رہے ہیں میں مکہ نہیں جاؤں۔ واقعہ کیا؟ واقعے کو علماء نے ذرا تفصیل کے ساتھ لکھا، لیکن بہرحال ہمارے یہاں جو ایک ممبر کا احترام ہے اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ ایسے اجتماعات کے جس میں خواتین بھی ہوں، بچے بھی ہوں، کھلا اجتماع ہو، ذرا سا اسے مختصر کر کے بیان کرنا پڑے گا۔ اور واقعہ یہ کہ عربوں کے اسی دستور کے مطابق کہ جب کوئی شخص خانہ خدا کے طواف کے لیے آئے، چاہے عمرے کے لیے آئے، چاہے حج کے لیے آئے، چاہے خالی طواف کے لیے آئے، تو ایک دستور ان کا یہ تھا کہ یہاں آنے والا جس کپڑے کو پہن کے طواف کرے وہ کپڑا اسے راہ خدا میں صدقہ کر دینا۔ تو اب جو لوگ ایک سے زیادہ لباس رکھتے تھے ان کے اوپر یہ قانون جبرن نافذ کیا جاتا تھا کہ جس لباس میں تم نے طواف کیا اور مکے کی عبادتیں انجام دی، مکہ چھوڑنے سے پہلے اسے صدقہ کرتے ہوئے جاؤ۔ چنانچہ وہ صدقہ کرنے پہ مجبور تھے، البتہ دوسرا لباس ہوتا تھا تو پہن لیتے تھے۔ اب جن کے پاس فقط ایک لباس ہے
ان کا یہ مسئلہ کہ اگر اس لباس میں انہوں نے مکے کے اعمال انجام دیے تو اعمال مکمل ہونے کے بعد یہ لباس ان کو صدقہ کرنا مکے والے زبردستی چھین لیتے. اب یہ مکے سے اپنے وطن تک کیسے بغیر لباس کے جائیں؟ تو اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا، جن کے پاس فقط ایک جوڑا ہوتا یہ ان کی بات کہ یا تو وہ مکے میں اپنے کسی جاننے والے استعمال کے لیے اس کا جوڑا لیتے. چنانچہ اعمال مکمل ہو کر جب بھی جو خانہ کعبہ کا متولی وہ آ کر کہتا تھا کہ لباس دے کے جاؤ تو وہ کہتے تھے یہ لباس ہمارا ہے ہی نہیں، اور جس کا لباس ہے وہ کہتا تھا میں یہ لباس کیوں صدقہ دوں، میں نے اس میں کوئی عبادت انجام ہی نہیں تھی. چنانچہ وہ بچ جاتا تھا. اور اگر کسی کا کوئی جاننے والا مکے میں نہیں تو مکے میں دکانیں کھلی، کرائے کے اوپر لباس لو اور اعمال حج مکمل کر کے یہ کرایہ ادا کر کے لباس واپس کر دو. غرض یہ کہ یہ ایک دستور بنا ہوا تھا. اچھا اب اس کے بعد جو ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی کہ جن کا نہ کوئی مکے میں جاننے والا جس سے وہ کرایہ اپنی طور پر بطور عاریہ لباس لے، نہ ہی ان میں سے ہر ایک صاحب حیثیت لباس پہلے زمانے میں سونے کے برابر قیمتی چیز بلکہ سونے سے زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن اکثر میں ایک اشارہ کرتا ہوں کہ اگر کسی مومن کسی مسلمان کا خون غلطی سے ہو جائے تو خون بہا دینا پڑتا، اور خون بہا دینار جو سونے کا بنایا جاتا دینار کی شکل میں ہے 1000، اور اگر کپڑے دینا ہے تو 200، یعنی جو سونے کے دینار ہے وہ 1000 اور جو جوڑا ہے وہ 200، جبکہ ہر دینار اپنی جگہ تقریباً 3.5 سے 4 گرام سونے کے برابر ہوتا. تو کپڑا اس زمانے میں زیادہ قیمتی تھا سونے. تو اب بہت سے لوگ ایسے کہ نہ ان کے پاس ایک سے زیادہ لباس ہے بلکہ اکثریت ایسی. پھر سمجھ مکے آنے والوں عرب کے لوگ ہیں، ہندوستان اور پاکستان سے شاید اتنا کم حیثیت آدمی کم جائے گا مکے، لیکن جو وہیں رہنے والے اور خصوصاً خانہ بدوش جو ہر وقت پورے صحرا میں سفر کرتے رہتے قریب ہیں، نہ لباس ایک سے زیادہ، نہ ہی کوئی دوست ہے کہ عاریتاً لباس دے، نہ ہی اتنی حیثیت ہے کہ کرائے کا لباس دے. اب وہ کیا کریں؟ دیکھیے ہر غلط رسم شروع کسی اور انداز سے ہوتی، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر گناہ آ جاتا. قریش اپنی کمائی کا دھندا بنانے کے لیے یہ سسٹم رکھا تھا کہ یا کپڑا دے کے جاؤ یا اس کا کرایہ دے کے جاؤ. لیکن قانون بنانے والا قانون بناتا، قانون توڑنے والے اس سے زیادہ ہوشیار ہوتے. اب ایسے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بغیر لباس کے اعمال عمرہ، اعمال حج اور اعمال طواف کرتے ہیں بغیر لباس کے، تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ رہے کہ اعمال مکمل کرنے کے بعد اپنا لباس، کون سا لباس، ہم نے تو کچھ پہنا ہی نہیں، ہم سے کیا دو. تو اب اصل میں بات شروع ہوئی اس کرائے کے چکر میں جو قریش، کیونکہ یہ بھی پابندی کہ کپڑا ہر دکان سے کرائے پہ نہیں ملے، جوڑا فقط جو قریشیوں کی دکانیں وہاں سے کرائے پہ ملے. پیسے بچانے کے یا واقعان جو لوگ خرید انہوں نے یہ کیا کہ بغیر لباس کے طواف شروع کر دیا. اچھا بظاہر یہ پیسے، بظاہر حقیقتاً یہ پیسے بچانے کا چکر تھا، ادھر سے بھی زیادتی، خانہ خدا کو کمائی کا دھندا بنانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا، اور ادھر سے بھی زیادتی کہ پیسے بچانے کے لیے انہوں نے یہ گوارا کر لیا کہ ہم ننگے طواف کریں. لیکن اب ہوا کہ یہ چیز کہ بغیر لباس کے ننگا طواف کرنا آہستہ 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 جو اصل مقصد تھا وہ ذہن سے نکل گئے. لوگوں نے اسے خود ایک قسم کی نیکی بنا دی اور کہا کہ اگر ہم کوئی بھی کپڑا لے کے آئیں، ایک احتمال ہے کہ شاید کہیں سے نجس، ایک احتمال ہے شاید کہیں سے اس میں پیسہ حرام کا شامل. اللہ کی بارگاہ نجس اور حرام لباس سے بہتر کہ آدمی بغیر لباس کے جائے. اچھا اب ایک بات میں بہت ہی اشارتاً کر رہا ہوں، بہت ہی اشارتاً، ڈر بھی لگ رہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا یہ اتنا زیادہ آپ کے خیال میں مذاق کا مسئلہ بن جائے کہ واقعاً اصلی مسئلہ دب جائے. اب سن لیجیے بہت ہی دبے دبے الفاظ میں مسئلہ، طواف تو نہیں لیکن نماز کی حد تک آج بھی فقہ اسلامی میں یہ مسئلہ پایا جاتا. بعض مجتہدین کے فتوے کے مطابق اگر ایک انسان کے پاس فقط نجس لباس اور کوئی لباس نہیں اور نماز قضا ہو رہی تو اب کیا اسے نجس کپڑے میں نماز پڑھنا یا کپڑے اتار زمین پر بیٹھ کر اپنا جسم چھپاتے ہوئے بغیر لباس کے نماز پڑھنا؟ مسئلہ ایک حد تک آج بھی موجود.
چنانچہ آپ دیکھیں بہت سارے مجتہدین کا رجحان کہ نجس لباس کے بدلے بغیر لباس کے نماز پڑھنا واجب. شاید اس کا اشارہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے مسائل میں بھی آپ کو مل جائے. میں اس وقت مسائل نہیں بیان کر رہا ہوں. بعض وجوہات کی بنا پر شہر کے حالات مجھے یہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی اور ویسے بھی جلدی آج مجلس مجھے ختم کرنا خیر جو جلدی کا سبب تھا وہ تو خود بخود دور ہو گئے. لیکن آپ کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا. مسائل کے چکر میں گیا بات کہیں سے کہیں نکل جائے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ جو حج کی حد تک حرام مسئلہ لیکن ہمارے گھروں میں نماز کی حد تک آج بھی یہ مسئلہ پیش آنے کا امکان اور یہی بحث حرام لباس کے بارے میں چلتی. عربوں نے جو بہانہ بنائے اس میں وہ دو چیزیں شامل کر دی جو واقعان ہماری آج کی فقہ کا مسئلہ کہ شاید یہ کپڑا نجس ہو گیا. اس حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر یقیناً کپڑا نجس اور کوئی اور لباس نہیں ہے آپ کے پاس کسی وجہ سے اس وقت کیونکہ نماز کا تو قضا ہونے کا ٹائم بہت محدود ہے تو بعض مراجع کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ چلے. لیکن گھر کی تنہائی اور وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا اور جتنا ہے اپنے جسم کو چھپانا. اور اسی طرح اگر کسی وجہ سے کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے جو حرام سے بنایا گیا نجس الگ چیز حرام شراب بیچتا ہے کوئی یا ایسے بینک کی ایسی نوکری کرتا ہے جو نوکری حرام ہے یا سود کھاتا ہے یا جوئے کا پیسہ ہے یا مردار کی فروخت کا پیسہ ہے وہ تو آپ مسئلہ اپنے مرضی کا پوچھیں. یہ جملے سن رہے ہیں اس کو مسئلہ نہ سمجھیں. یہ فقط ایک اشارہ حتیٰ یہ کہ ایسا کپڑا ہے کہ جس میں خمس و زکات نہیں نکلا تو وہاں بھی یہی مسئلہ کہ ایسے لباس کے بدلے شاید بغیر لباس نماز پڑھنے کا حکم آ جائے. لیکن بہت ساری پابندیوں کے ساتھ کوئی ناظر محترم نہ ہو. سب سے پہلی پابندی یہی کہ یہ مسئلہ چلے گا وہاں پر جہاں کوئی ایسا دیکھنے والا نہ ہو جس سے اپنا جسم چھپانا واجب. 6-8 مہینے کا بچہ ہو تو دوسری بات. عربوں نے مسئلہ ٹھیک رکھا جس سے یہ لگ رہا کہ عرب ماحول حضرت ابراہیم کے دین کی بہت سی باتوں کو قبول کیے ہوئے انہوں نے بہانہ وہی بنایا کہ شاید ہمارا کپڑا نجس ہو شاید ہمارا کپڑا حرام سے ہو تو ہم بغیر لباس کے جا رہے ہیں تاکہ سراسر نجاست کا امکان اور حرام کا امکان باقی نہ رہے. لیکن اصل بات کرنی تھی پیسے بچانے کے اور چلتے چلتے اپنے ذاتی فائدے کو اسلام بنا دیا جیسا پہلے بھی ہوتا تھا اور جیسا آج بھی ہو رہا. لیکن مثالیں دینے کے لیے آج میرے پاس وقت نہیں. مجھے یاد پڑ رہا کہ گزشتہ درس جو 15 دن پہلے ہوا کچھ مثالیں اس حوالے سے آ گئی. شریعت کے کندھے پہ بندوق رکھ کر اپنے فائدے کو حاصل کرنا. اچھا اب یہ جو چیز تھی عالم کفر میں چلتی رہی اور خاندان بنی ہاشم کے ہاتھ میں بھی جب خانہ کعبہ رہا تو مکمل اختیار ان کو نہیں دیا گیا. خانہ کعبہ کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی. اس کی وجہ خاندان بنی ہاشم بھی جب تک متولی رہا ہوتا وہی رہا کہ جو اکثر کافر چاہتے. یہاں تک 9 ہجری کا وہ مہینہ آ گیا. اب جو جملے ہیں کتابوں وہ لکھنے وہ بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا. ایک انتہائی حسین و جمیل اور موٹی تازی عورت یہ بالکل میں لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں اس جملے کا جو تاریخ میں صرف تاریخ میں نہیں بلکہ پیغمبر کے سامنے رپورٹ میں بھی یہ جملہ پہنچایا گیا. وہ داخل ہوئی مکہ مکرمہ اور اس نے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرنا. قریش سیدھا سادہ مسئلہ رکھا. اب یہاں پہ ایک بہت ہی بھونڈا جملہ ہے. بہرحال ہر قوم کا معیار حسن علیحدہ ہوتا. ہندوستان اور پاکستان میں جتنا زور نزاکت پر عربوں میں اتنا ہی زور فربہی اور جسم کے پرگوشت ہونے پر. اس خاتون کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات کتابوں میں آتے ہیں. بعض اوقات حیرت بھی ہوتی ہے کہ آخر سیرت کی کتابوں میں اس خاتون کے بارے میں اتنی تفصیلات یعنی اس خاتون کے جسم کے بارے میں. لیکن چونکہ پیغمبر اسلام کا وہ غصہ اور صدمہ ظاہر کرنا شاید اس لیے علماء نے روایت کو بیان نہیں لکھی. جب یہ آئی اور اس نے پوچھا کہ بھائی کس طرح طواف کیا جاتا. مکے میں جانے والا ہر نووارث پہلا سوال یہی کرتا حج ہے کیسے کیا جائے, عمرہ ہے کیسے کیا جائے, طواف ہے کیسے کیا جائے. تو کہا کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ جس لباس میں تمہیں طواف کرنا وہ تمہیں جاتے وقت صدقہ کر کے جانا. اس نے گھبرا کے کہا میرے پاس تو فقط ایک جوڑا, میں یہاں سے اپنی قوم میں بغیر لباس کے کیسے جاؤں. مکے کی حد تک تو پھر سمجھ میں آ رہا ہے بغیر لباس کے رہنا, وہاں سے گھر جانا مشکل. پتا نہیں کھارگر میں ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, لیکن ہمارے علاقوں میں بہت ساری ایسی خواتین کہ جن کے یہاں مسئلہ یہ کہ وہ حجاب والی, لیکن ایسے علاقے میں گئی کہ جہاں کوئی جاننے والا نہیں, وہاں نقاب الٹ تو بھائی یہاں تو کوئی دیکھنے کے رہا, یہاں تو کوئی جاننے والا نہیں ہے, یہاں بغیر حجاب کے چل جائے گا. ایک تصور حجاب کے حوالے سے یہ بھی خصوصاً ان لوگوں یہاں حجاب
اللہ رسول کے نام سے نہیں آیا، نانی اور دادی کے نام سے آیا، تو وہاں یہ ہے کہ بھائی فلاں محلے میں کوئی جاننے والا نہیں، ارے اس دکان میں اس مارکیٹ میں کون جاننے والا ہوگا، یا نقاب الٹ گئے اور دوسروں کے سامنے دو نقابیں پڑی. تو پہلے تو ایسا بہت ہوتا، اب تو نقاب فتوے کی وجہ سے بھی اور فیشن کی وجہ سے بھی میوزیم میں رکھنے والی چیز بنتی جا رہی ہے. آمدم برسر مطلب خلاصہ یہ کہ اس خاتون نے کہا کہ مسئلہ تو پھر بھی ایک نیا شہر، نہ کوئی رشتے دار، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی شخص، بغیر لباس کے اپنے وطن جانا، قوم قبیلہ رشتے دار محلے والے وہ تو ناممکن. تو کہا اچھا پھر کرائے پہ لے لو. کہا کہ کرائے دینے کی حیثیت بھی نہیں، اچھا کوئی جاننے والا ہے تو آریتن لے لو. کہا میرا کون جاننے والا، ورنہ یہ مسئلہ ہی نہ پوچھتی، سیدھی جاننے والے کے گھر میں جا کے اترتی. تو کہا کہ بس پھر تو ایک ہی طریقہ، اور اس طریقے پر اس خاتون کو زبردستی عمل کروایا گیا. اس نے بھی یہ سمجھ کہ یہ تو ایک دین کی بات ہو گئی، یہ تو ایک شریعت کی بات ہو گئی، شاید کراہت اور مجبوری کے ساتھ صحیح عمل کر لیں اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے جتنا جسم چھپانا ممکن. روایت میں تو جملے اور ہیں، میں وہ جملے نہیں بیان کر رہا، اس کو اپنے الفاظ میں لا رہا ہوں. جتنا جسم چھپانا ممکن اتنا جسم چھپا کے طواف شروع کر دیا. لیکن نتیجہ یہ ہو کہ باقی سارے طواف کرنے والے اور حتیٰ یہ کہ وہ لوگ جو طواف نہیں کر رہے تھے وہ سب اپنے عمل کو اور اپنی عبادتوں کو روکنے لگے. اور آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ پورے صحن کے خانہ کعبہ کے پورے صحن ایک ہی عورت گھوم رہی ہے اور باقی چاروں طرف تماشبینوں کے ٹھٹ لگے. ایک جیسا میں نے جملہ بیچ میں کہہ دیا کہ عربوں کا معیار حسن کچھ اور، اس پہ پونجی اترنے والی خاتون چنا، طواف کرنے والے طواف چھوڑ بیٹھے، وہاں پہ جو کسی اور عبادت کے لیے آئے وہ اپنی عبادتیں ترک کر بیٹھے، جو ویسے ہی صحن میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ وہاں سے کھڑے ہو گئے. ایک عجیب ماحول بن گیا. خیر اس نے اپنا طواف مکمل کیا. اس کے ذہن میں یہی خیال کہ میں عبادت کر رہی، لیکن جہاں عبادت کا مفہوم آ جاتا یعنی اللہ کو خوش کرنے، وہاں انسان ان چیزوں کی جانب اتنی توجہ نہیں دیتا. چنانچہ بہت ساری حجاب کرنے والی عورتیں چاہے نامحرموں کے درمیان ان کو جانا پڑے، اگر کوئی شبیہ یا اگر کوئی زیارت ہوتی اس میں یہ خیال کیے بغیر چلی جاتی کہ جسم نامحرموں کے درمیان سے گزر رہا، لوگوں کے ہاتھ ہمارے جسم میں لگ رہے، ہاتھ سے ہاتھ کر کے وہاں کسی کی کوئی نیت بھی نہ ہو. لیکن عام حالت میں حجاب کرنے والی کو بھی اتنی پرواہ نہیں ہوتی. چنانچہ جب تک شریع مقدس کے بھی دو حصے نہ تھے ایران، وہاں یہ ہوتا. آج جو طواف کے لیے حجاب خواتین جاتی، حج اور عمرے کے درمیان ذہن سے یہ تصور نکل جاتا کہ نامحرم سے اپنے آپ کو ٹکرانے سے بھی بچانا. اگر ویسے حد سے زیادہ احتیاط کرنے والی ہے، کیونکہ عبادت ذہن میں آنے کے بعد بہت سارا انسان کا مزاج بدل جاتا. پیغمبر جب غزوہ تبوک سے آتے تو گویا پیغمبر کی میز پر یہ رپورٹ موجود کیا اللہ کے رسول اس سال تو ذوالقعدہ مکے میں ایک عجیب تماشا دیکھنے میں آیا. پیغمبر اسلام کو ازحد افسوس، کیونکہ اب ابو جہل یا ابو لہب، ولید اور عتبہ کے کنٹرول میں خانہ خدا کا نظام نہیں. اب بہرحال مسلمان حاکم پیغمبر کی جانب سے مکے میں موجود. یہ دوسری بات کہ ابھی آبادی کی اکثریت مشرک، لیکن مسلمان حاکم پیغمبر کی جانب سے موجود. میں پھر یاد دلا دوں یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ جتنے لوگ مکے میں ہوتے اس سے ڈبل یا ٹرپل لوگ باہر سے آ جاتے. چنانچہ یہ واقعہ مکے کی آبادی کا نہیں ہے، واقعہ یہ واقعہ ہے باہر سے آنے والوں کا. پیغمبر کو آزاد افسوس اور پیغمبر کی زبان پہ ایک جملہ آیا. البتہ یہ والا جملہ تمام روایتوں میں نہیں، بعد میں ہے بعد میں نہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک خانہ خدا اس قسم کی خرابیوں سے پاک نہیں ہوگا میں وہاں پہ جا کے حج نہیں کروں گا. یہ پیغمبر اسلام کی جانب ایک خواہش ہے. اور اسی دوران سورہ توبہ کی وہ آیت نازل ہوگی جو ابھی آپ نے آج کے خطبے میں سنی. پہلی مرتبہ یہ آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی، یعنی 9 ہجری کے ذوالقعدہ کے آخر میں. انما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یہ دیکھو شرک کرنے والے نجس. اب یہ ایک الگ بحث ہے مجتہدین کہ نجس اور نجس کا کیا فرق ہے، جس کی وجہ سے بعض مسلمان مشرکوں کو ظاہری نجس نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہندو اور عیسائی ایسا ہی پاک جیسی کوئی عورت نجاست کے زمانے میں یا جیسا کوئی مرد جنابت کے زمانے میں جسم پاک ہے روح نجس. کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں لفظ نجس نہیں آیا، نجس آیا. یہ ساری بحث کو چھوڑتے ہیں، نجس ہو کے نجس. قرآن کی آیت تو بہرحال نجس، مشرکین کے پاس ایک نجاست. اور اس کے حوالے سے قرآن نے ایک ذمہ داری عائد کی کہ اے مسلمانوں خبردار انہیں مسجد الحرام کے قریب نہ جانے دینا اس سال سے بعد عامہم ھذا.
پچھلے سال مکہ فتح ہو گیا لیکن مشرکین پہ پابندی نہیں آئی کہ وہ مکے میں نہیں آ سکتے. جیسے آج کل کوئی آدمی بھی مکے میں جائے گا تو وہ دیکھ لیتا کہ مکے سے کچھ فاصلے پر ایک چیک پوسٹ بنی جہاں دنیا کی تقریباً تمام مشہور زبانوں میں بھی لکھا کہ غیر مسلم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اب باقاعدہ ہر دور کی حکومت، آج سعودی حکومت، اس سے پہلے ترکوں کی حکومت، اس سے پہلے جو ہر حکومت سے وہاں سے نمائندے بھی کھڑے رہتے، پولیس ہے کہ فوج ہے کہ گارڈ، اور وہ یہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ غیر مسلم یہاں سے آگے نہ جائے. یہ 9 ہجری کے بعد کا نظام، 9 ہجری تک، حتیٰ یہ کہ مسلمانوں کو مکہ کی حکومت مل گئی، اس کے بھی 1 سال بعد کا مکہ کھلا. کافر مشرک بت پرست سب آ سکتے. آیت نازل ہوئی کہ خبردار اس سال کے بعد بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد ان کو نہ آنے دیں. یعنی اس سال تک کی تو اجازت یہ حج سے یہ کر سکتے، اس کے بعد ان کو نہ آنے دیں. اور مسلمان کا مزاج اللہ کو تو معلوم، اسی لیے اس کے فوراً ساتھ ایک وہ ٹکڑا بھی شامل کر دیا کہ یہ آیت سننے کے بعد کچھ مسلمان پریشان ہو جاتے کہ ہم اس پہ کیسے عمل کریں. وہ بھی بلکہ بعض مفسرین علماء اہل سنت نے لکھا کہ یہ آیت 2 ٹکڑوں میں نازل ہوئی، لیکن جیسا ہمارے علماء کا نظریہ کہ آیت ایک ساتھ آئی، لیکن پہلے ہی سے اسلام مجھے ڈر پیدا ہو سکتا ہے اسے نکال دیا. وہ کیا کہ اگر مشرکین کو روکا گیا تو مشرکین کا مقصد ہے کہ آدھے سے زیادہ حاجی کم ہو جائیں. اسلام بہت زیادہ پھیلا لیکن ابھی بھی عرب کا دین اکثر نہیں، وہ تو 10 ہجری میں بنا تھا، آخری جو سال تھا، بلکہ اسی واقعے کی وجہ سے بنا تھا جو میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں. ابھی تک مسلمان اکثریت میں نہیں، اکثریت میں مشرک، کہ اکثریت آنا بند ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے؟ خرید و فروخت کم ہو جائے، دکانیں اور کاروباری مراکز سونے پڑ جائیں گے، مالی فائدہ نہ ہوگا، کہیں ہمیں واقع نہ کرنا پڑے. خصوصاً مکے والے کہ جن کا سارا سال فقط اس تجارت اور نفع پہ چلتا ہے جو وہ حج کے زمانے میں کر لیتے. اب قرآن پابندی لگا رہا، آج کے بعد مشرک کو نہ آنے دے، لیکن پتا کہ مسلمان بے چین ہو جائیں گے اپنے اس خوف کہ اگر مشرکین سے تعلق کٹ گیا تو ہم بھوکوں نہ مر جائیں. اگر فلاں بینک نے، اگر فلاں IMF نے، اگر فلاں ایجنسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو ہم بھوکوں نہ مر جائیں. دیکھیے آیت پوری آیت، انما المشرکون نجس، یہ شرک کرنے والے نجس. فلا تقربوا المسجد الحرام، خبردار یہ قریب بھی نہ آنے پائے مسجد حرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. اب دیکھیے اگلا ٹکڑا، بظاہر کوئی ربط نہیں اگر یہ چیز میں پہلے سے واضح نہ کرتا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اور اگر تمہیں غربت کا اور ناداری کا خوف تو یاد رکھو یغنیکم اللہ انشاء، اللہ تمہیں غنی اور بے نیاز کر دے گا اگر اللہ چاہے. انہ علیم حکیم، وہ علم اور حکمت رکھنے والا. یہاں رحمت کی بات نہیں ہوئی، یہاں رؤوف الرحیم نہیں آیا، یہاں رحمان الرحیم نہیں آیا، یہاں علیم و حکیم آیا. کاروباری مسئلہ، مسلمانوں کی روزی کا معاملہ، تو کہا اللہ تم سے زیادہ علم و حکمت رکھتا. تو دیکھتا ہے یہ ساری باتیں. خوف نہ کرو، مشرکین کی وجہ سے نہ ڈرو کہ اگر ان سے ہمارے تعلقات کٹ گئے تو قریب نہ ہو جائے، واقع نہ ہو جائے، دیوالیاں نہ ہو جائے. یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں بے نیاز کرے گا، لیکن حتمی وعدہ بھی نہیں، انشاء. اگر اللہ نے مسئلہ سمجھی اور اگر اللہ کسی وجہ سے یہ چاہے کہ تمہیں غربت ہی میں زندگی گزارنا تو غربت میں زندگی گزارنا ہو. اچھا اب دیکھ، یہ والا لفظ 2 جگہ پہ استعمال ہوا. ایک نکاح کی آیت، وَأَنكَحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. نکاح کرو، اس سے نہ ڈرو کہ بیوی کو کھلاؤ گے کہاں سے. اگر تم یکونوا فقراء فقیر ہو یغنیہم اللہ، اللہ غنی کرے گا. اور دوبارہ حج کے بارے میں بات آئی، بلکہ حج بھی نہ کہی، مشرکین سے تعلقات کاٹنے کے بارے میں بات آئی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں غربت اور ناداری کا خوف، یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا. اب یہ آیت نازل ہو. ادھر پیغمبر کی خواہش کہ یہ نظام بدلنا چاہیے، اور ادھر قرآن کی آیت کہ اس سال سے مشرکوں کو مسجد الحرام کے قریب نہیں آنے دینا. پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ اس سال کا حج یہ میں انجام نہیں دے رہا. جب حج میں یہ ساری خرابیاں ختم ہو جائیں اس کے بعد پھر میں سفر حج کے لیے جاؤں. اور نہ صرف یہ کہ خود روکوں بلکہ دوسروں کو بھی روکوں. صرف ان لوگوں کو بھیجا گیا کہ جن کا کام تھا حج کی خرابیوں کو دور کرنا. وہ حج کرنے نہیں جا رہے تھے، حج کی خرابیاں دور کرنا. 9 ہجری میں حج واجب ہو گئے. سب سے آخری عبادت جو واجب ہو وہ صحیح قول کے مطابق یہ حج 9 ہجری میں جا کے واجب ہوا. نماز اس سے پہلے آ چکی ہے، روزہ اس سے پہلے آ چکا ہے، زکات اس سے پہلے، خمس اس سے پہلے، جہاد اس سے پہلے، امر بالمعروف اس سے پہلے.
نہی عن المنکر اس سے پہلے، تولا تبرہ اس سے پہلے، ایک حج رکا ہوا وہ سب سے آخر میں واجب ہوئی، لیکن جس سال واجب ہوا اسی سال پیغمبر نے کہا نہیں ہمیں حج پہ نہیں جانا، اس لیے کہ ان خرابیوں کے ساتھ حج، تو اگلے سال رسول گئے اور وہی رسول کا پہلا حج ہے، وہی رسول کا آخری حج ہے واجب ہونے کے بعد۔ حج واجب ہونے سے پہلے رسول جب مکے میں تھے 13 سال مینا عرفات اکثر جایا کرتے، واجب ہونے کے بعد فقط ایک حج رسول نے کیا، اور اس سال کا حج ان لوگوں کو بھیجا کہ مقصد یہ تھا کہ یہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں۔ اب یہ کہ اس میں ایک اور پیغام بن رہا، لیکن چونکہ وقت بہت تیزی سے گزرا جا رہا اور یہ میری اس وقت کی آخری تقریر، اس اعتبار سے مجھے ان پیغامات کو سرسری لینا، اور وہ یہ کہ مقدس ترین اور اہم ترین جگہ کی زیارت، لیکن وہاں پر اگر یہ شرک و کفر جیسی خرابیاں پائی جاتی ہیں تو اپنے دل پہ جبر کر زیارت پر نہ جانا کبھی بہتر ہو جاتا ان خرابیوں کے ساتھ زیارت کے مقابلے میں۔ البتہ یہ فیصلہ ہر آدمی خود نہیں کرے، صاحبان علم سے پوچھا جائے فلاں خرابی کے ساتھ متوکل کے مظالے میں کربلا میں تو معصوم کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کٹوانا پڑے تب بھی جا کے زیارت کرو، لیکن کبھی یہ شرک و نفاق جیسی خرابیاں تو کہتے ہیں واجب ہو گیا حج، اس سال نہیں جانا بلکہ اگلے سال جانا۔ یہ طے کرنے کا کام ہے مجتہد کا، لیکن ذہن میں یہ پیغام رہے کہ کبھی کبھار بعض مظالم کے ہوتے ہوئے جانا واجب رہتا، جو اصل میں مستحب عبادت ہے، زیارت مستحب لیکن جانا واجب ہو جاتا، اور کبھی بعض ایسی خرابیاں کہ ان کے ہوتے ہوئے واجب عبادت ہے لیکن نہ جانا بہتر قرار پاتا۔ اسی لیے مجتہد کا فتویٰ جس وقت جس حالت میں آئے اسی حالت میں اسے قبول کرنا۔ اسی لیے میں نے 2 مثالیں دی، یہ نہ سمجھے کہ میرا پیغام یہ کہ نہیں اگر خرابی ہے تو نہ جاؤ، نہیں، پیغام یہ ہے کہ دونوں پہلو اسلام میں۔ تو اب ہمارے دور میں اگر کبھی مکے کا ماحول خراب ہو گیا، ہمارے دور میں اگر کبھی عراق کے اندر کفر اور شرک کا نظام آ گئے تو کیا ذمہ داری میں یہ مجتہد طے کرے گا، لیکن اسے قبول کر دے۔ ایک مثال پکڑ کے نہ بیٹھ جائے کہ جی فلاں موقع پہ تو امام نے اجازت دی یا فلاں موقع پہ تو رسول نے منع کیا، ذہن اتنا وسیع ہو مسئلے کے بارے میں۔ آئیے اب پیغمبر اسلام یہاں پر ایک قدم اور اٹھائے، یہ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ 9 ہجری کا پورا سال پیغمبر یہ بھی تیاری کرا رہے لوگوں کہ اگر کبھی میں دنیا میں نہ رہوں تو تمہیں کیا کروں۔ بات بہت ہی سینسیٹیو اور حساس، سمجھ کے چلنا۔ پیغمبر ہماری روایت کے مطابق 40 آدمیوں کا ایک گروہ تیار تھا، بعض علماء نے لکھا کہ 100، ہمارے علماء نہیں، بعض نے لکھا 300، لیکن جو ہمارے یہاں مشہور روایت 40 آدمیوں کا ایک گروہ تیار تھا، اور 40 آدمیوں کے اس گروہ سے یہ کہا کہ تمہاری ذمہ داری کہ تمہیں جا کر اس سال حج کی یہ ساری خرابیاں دور کرنا۔ ایک لمحے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یعنی آپ اگر درود بھیجے میں ان سے ایک بات کروں، یہ آج مکمل ہونا مشکل لگ رہا ہے، کل کر ایک مرتبہ اور درود بھیجے محمد والے محمد۔ موضوع کو جتنا پھیل گیا ہے کہ کل چونکہ منگل ہے اور منگل ہمارا ویسے بھی ہر ہفتے کا باقاعدہ پروگرام ہوتا، اس سال تقریریں بھی 9 ہوئی، خواہش تھی کہ 10 ہو جائیں کر کے میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ 10 نہ ہو، اور پھر کل شب معراج کی، تو آج کی جو بات ہے سیرت رسول پوری نہیں ہو پائی، یہ باقی بات کل، اور جو کل کی رات ہے اس کی مناسبت سے بھی گفتگو، تو اب ذرا مجھے اطمینان ہے کہ میں ذرا آرام سے بات کر سکتا ہوں۔ سیرت رسول اور شب معراج کی تقریر کل ہے، آج کی تقریر کے شروع کا یہ اعلان کینسل کے آخری تقریر نہیں، کل آخری تقریر ہوگی، اسی لیے آج میں جو ابھی سوچ رہا تھا اس کو 1.5 گھنٹہ کروں کہ 1.25 گھنٹے کروں، جبکہ ویسے ہی آدھا گھنٹہ دیر سے شروع ہوا، اب یہ ساری باتیں ختم، انشاءاللہ 8:45 تک ہم فارغ ہو جائیں گے۔ بس اب یہ پیغمبر نے اعلان کیا کہ اس سال کے حج کو ان تمام خرابیوں سے صاف کرنا، اور ان خرابیوں سے دور کرنے کے قرآن کریم کی پہلے تو ایک مختصر آیت آتی، اس کے بعد قرآن کریم کی 13 مسلسل آیتیں نازل ہوئی، کیونکہ یہ خرابیاں ایک ہی صورت میں دور ہو سکتی ہیں، اور وہ یہ کہ مشرکین کا داخلہ مکے میں بند کیا جائے، چنانچہ آیت میں بھی یہ آیا کہ ان کا داخلہ بند، لیکن داخلہ بند کرتے وقت ایک مسئلہ اور تھا کہ بہت سارے مشرک قبیلوں سے مسلمان معاہدہ کیے بیٹھے تھے، عہد کیے بیٹھے تھے، ان کے ایگریمنٹ، کسی کے ساتھ 2 سال کا، کسی کے ساتھ 3 سال کا، کسی کے ساتھ 10 سال کا۔ اب یہ ایگریمنٹ کیسے توڑے جائیں؟ مسئلہ بن رہا کہ حج کو اور مکہ مکرمہ کو ان بےہودہ مناظر سے دور کرنے کے، جس میں عقیدے کی خرابی شرک بھی ہے وہ مکے میں کیوں، اور عمل کی خرابی وہ بے حجابی اور بے حیائی بھی، ضروری ہے کہ مشرکوں کو روکا جائے،
مگر مسئلہ یہ کہ مشرک جو ہے وہ مسلمانوں سے ایگریمنٹ کر کے بیٹھے، وہ اپنے ایگریمنٹ دکھا دیں گے کہ ہمارا تو آپ سے وعدہ، اب پورے سسٹم کو چینج کرنا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام اس موقع پر اپنی ذات کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور قرآن براہ راست یہ اعلان کرنے کی منزل پہ آ گئے تاکہ کل کوئی الزام نہ لگا کہ خدا کی خواہش تو نہیں اور رسول نے اپنی طرف ایک واقعے سے متاثر ہو کر یہ ساری خرابی کر دی۔ نہیں، قرآن مقابلے پہ آیا اور بہت ہی جلال کے ساتھ، رسول کا جلال تو اپنی جگہ، قرآن جلال سے الگ وہ سورہ نازل ہو رہا کہ جس سورے میں اللہ اتنے غیظ و غضب کا مظاہرہ کر رہا تو پابندی لگا دی، خبردار اس سورے سے پہلے بسم اللہ بھی نہ پڑھنا، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے آخر میں رحمان اور رحیم آ جاتا، کہیں رحمت کا واسطہ دے دو تو ایسا نہ ہو کہ پروردگار کی رحمت جوش میں آ جائے اور یہ حکم واپس لیا جائے، جبکہ اس موقع پر مشرکوں کی سرکوبی کے لیے اور ان کے قتل عام کے لیے رحمت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جلال کی ضرورت ہے۔ تو ایسے موقع کیا رحمت اللہ خود چاہتا ہے کہ رحمت نازل نہ ہو، خود اللہ چاہتا، چنانچہ سورہ توبہ نازل ہوئی، سورہ توبہ کی 13 مسلسل آیتیں یہ نازل ہوئی اور پیغمبر سے کہا گیا کہ اے حبیب اس مسئلے میں تمہیں کچھ نہیں کرنا، اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں کہنا، چنانچہ مکے والوں کو بھی اپنا کوئی پیغام نہ بھجوانا، بس یہی 13 آیتیں پڑھ کے سنانا۔ البتہ 2 روایتیں، اب یہ جو پورا واقعہ آپ سن رہے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے روایت کے اختلاف بہت، ایک یہی اختلاف کہ برادران اہل سنت کے نزدیک 40 آیتیں بھجوائی، ہمارے یہاں ہے کہ نہیں، یا 10 آیتیں یا 13 سورہ توبہ، اور سورہ توبہ اس انداز سے شروع ہوا کہ اس سے پہلے بسم اللہ کو ہٹا لیا گیا، بغیر جس کی نیت کے تو ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ توبہ کا حصہ سمجھ کے بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں بلکہ حرام، بلکہ گناہ۔ تو یہ واحد سورہ ہے قرآن کا۔ البتہ اس سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ قرآن میں جتنے سورے ان میں ایک سورہ کم ہے تو بسم اللہ قرآن میں کم نہیں، پھر خدا نے بیلنس کر دی، سورہ نمل کے اندر 2 بسم اللہ نازل کر دی تاکہ وہ عدد آخر میں جا کے برابر ہو جائے، ایک سورے کے شروع میں ہے ایک سورے کے بیچ میں، جہاں حضرت سلیمان کا خط ملکہ سبا کے نام ہے، پورا خط قرآن نے لکھ دیا، اس کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ اب سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں آئی، پہلی بات۔ اس کے بعد جو پیغام اس میں ملنے والا یہ بڑا خطرناک پیغام، خطرناک تو نہیں، اہم پیغام، بڑا اہم پیغام ملنے والا۔ چنانچہ اس سورہ توبہ کو ایک طرف تو معاذ اللہ جملہ میں غلط کہہ رہا ہوں، ایک طرف تو جلالی سورہ بنا دی، پورے قرآن کا سب سے زیادہ جلالی سورہ، کہ رحمان اور رحیم کا ذکر تک نہ کرو اس سورے سے پہلے، اللہ کا ذکر کرو، اس کی رحمت کے حوالے سے بات نہ کرو، ایک طرف اتنا جلالی سورہ بنا ہے، پھر ساتھ میں اس کی تاکید بھی بہت کرتی، لیکن ہمارے یہاں یہ کہ جب کوئی چیز ہمیں جلالی لگتی، شاید بچے نہ سمجھ پا رہے ہیں جلالی کسے کہتے ہیں، جلالی کوئی چیز لگتی تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہم دور ہٹ جاتے ہیں، ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی خطرناک چیز، جیسے قرآن اتنا ہمیں ڈرا دیا گیا کہ اگر بغیر وضو کے اس کے اوپر بھی تم نے ہاتھ لگا لیا تو قرآن تمہیں پکڑ لے گا، قرآن تمہیں سزا دے گا۔ محاورے ہمارے یہاں تو کسی اور زبان میں نہیں، بھارتی عربی میں محاورے نہیں، قرآن تک پڑے تم پر، مثلا ایک ایسا ڈر پیدا کیا جس کی وجہ سے اسے بہت سختی کے ساتھ جسدان میں لپیٹ کے اوپر رکھا جاتا، بچوں کی تو ہمت بھی نہیں پڑتی عام گھرانوں میں قرآن کو چھونے کی، ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں معاذ اللہ جیسے کوئی بم ہے کہ ہاتھ لگایا تو پھٹ گیا، ایسا کوئی دھماکہ نہ ہو جائے۔ نتیجہ کیا ہو، قرآن کے احترام کی خاطر اسے اتنا دور کر دیا کہ قرآن سے ہی محروم ہو گیا۔ اب پتہ نہیں شروع سے ہی یہ نیت کہ یہ ساری تبدیلیاں بعد میں عالم سے بھی بہت زیادہ ڈرایا جاتا، عالم سے بھی بہت زیادہ خوفزدہ کیا جاتا، احترام والا خوف، احترام والا، چنانچہ بس عالم کا ہاتھ چومنے تک لوگ محدود رہتے، ورنہ اس سے اتنا دور دور رہتے کہ جیسے ذرا قریب گئے اور یہ ذرا سا ناراض ہوا تو خدا معلوم ہم پہ کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مذہبی لوگ عالم کی ناراضگی سے بہت گھبراتے اور خصوصاً اگر کوئی سید عالم، یہ سید بھی ہے عالم بھی، اس کی ناراضگی سے اتنا کرتے کہ اس کے قریب نہیں جاتے، بہت ہوا تو ہاتھ چوم لیا، اس کے بعد مسئلہ نہیں پوچھا۔ ہمارے پاس آج بھی ایسے لوگ آتے جبکہ نام سید ہے نہ عالم، لیکن پھر بھی لوگ آتے کہ فلاں صاحب نے بھجوایا، یہ مسئلہ پوچھا، جب وہ فلاں صاحب خود کیوں نہیں آتا، ان کو ڈر لگتا، کس چیز کا ڈر لگتا، کس چیز کا ڈر، تصور ہے ڈر کا۔ اب اس کا کیا نتیجہ نکلا، یہ احترام والا ڈر ہے، احترام والا، مگر اتنا ڈر پیدا کہ دور ہو جائے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس چیز کو آگے بڑھا کر معصومین اور ان کی اولادوں حضرت عباس کے بارے میں جلال کا ایسا تصور دے کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کا نام عباس رکھنے سے گھبرانے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو بچہ بڑا غصہ ور پیدا ہوگا، وہ بچہ جو ہے ہر وقت اسے غصہ ہے، کیونکہ توہین ہے معصومین کی انداز سے، لیکن بات
شروع ہوئی تھی صحیح. تو اب ایک طرف قرآن سورہ توبہ کو جلالی سورہ بنا رہا, یعنی ایسا لگ رہا کہ جیسے قرآن خود تلوار لے کے کافروں کے خلاف میدان میں. لیکن قوم کا مزاج پتا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پورا قرآن پڑھیں گے, سورہ توبہ کے کوئی قریب نہیں جائے گا. یہ وجہ سے نہ شروع کرنا جو رحمان اور رحیم کے بغیر ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر جیسے کچھ لوگ بل وظیفہ کرتے ہیں تو کبھی وظیفہ الٹ جاتا, ایسا نہ ہو کہ یہ سورہ الٹ جائے. نہیں, پھر حدیثیں آ گئی. دیکھیے 2 حدیثیں میں سنا رہا ہوں, حدیثیں تو بہت زیادہ, فقط یہ بتانے کے لیے کہ مشرک سے کتنا دور رہنے اور مشرک کے خلاف کیسا جہاد کا حکم اسلام دے رہا. مشرک کے خلاف جہاد. 2 حدیث. مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ سورہ توبہ پڑھا کرے گا, اللہ روز قیامت اسے شیعان علی میں شامل کرے گا. وہ علی کا شیعہ بن کے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جلالی سورہ اور اس کا پیغام اتنا جلالی اور رحمت والا, فضیلت والا, اس لیے کہ سورہ توبہ اصل اہل بیت کی کئی فضیلتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے. اور دوسری حدیث پیغمبر نے کہا, عجیب, یہ دوسری حدیث بہت عجیب, وہ یہ کہ ارشاد فرماتے کہ قرآن کے فقط 2 سورے, یہ رسول کہہ رہے, جسے لے کے ایک فرشتہ نہیں آیا. ورنہ قرآن کیا وہی ہے, جبرائیل لے کے آتے, ختم بات کہا. لیکن قرآن میں 2 سورے ایسے جسے نازل کرتے وقت اللہ نے خالی جبرائیل کو نہیں بھیجا, 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں بھیجا. ابھی ٹھہرے بات سن. اور جب 70,000 فرشتے آ گئے تو جبرائیل نے تو سورہ مجھے دی. 70,000 میں سے ہر فرشتے نے الگ الگ مجھے یہ پیغام دیا کہ اے اللہ کے رسول, یہ سورہ بہت اہم, اپنی امت کو اس کی خاص وصیت کر کے جائیے. ہر فرشتہ 70,000 فرشتے, ہر فرشتہ الگ الگ آ کے یہ بتا کے جا رہا کہ اے اللہ کے رسول, ایسا نہ ہو کہ آپ کی امت اس سورے کو عام سورہ سمجھ, بہت اہم سورہ, اپنی امت کو یہ پیغام دیجیے. اور ایک سورہ توبہ ہے یہی, اور دوسرا سورہ توحید. یا قلوب اللہ کے وقت 70,000 فرشتے آئے, خالی آئے نہیں, ہر جملہ پیغمبر کا, اور ہر فرشتے نے الگ الگ مجھے یہ وصیت کی کہ اپنی امت کو اس کی اہمیت بتائیے. اور ایک سورہ توبہ, ایک اللہ کی توحید کا سورہ اور ایک شرک کی خرابی کا سورہ. غالباً ایک الحمد کے سورے کو چھوڑ دیں, قرآن میں بہت کم ایسے سورے جن کے اتنے نام. سورہ توبہ کے 14-15 نام تو ایک مرتبہ سرسری طور پہ ہم لوگ گر رہے تھے, گنتی میں آ گئے. یہ سورہ توبہ جسے پیغمبر پہلے حج کے لیے بھجوا رہے ہیں, میں نہیں آؤں گا, میرے بدلے قرآن آئے گا. اور قرآن بھی کیا, سورہ توبہ. 14 اس کے نام, ان میں سے ایک نام سورہ توبہ, یہ مومن کے لیے بشارت. توبہ کرو اور ہر درجے کو پالو. ایک نام اس کا برات. برات مان, وہ برات نہیں جو اردو میں جی فلاں صاحب کی برات کتنے بجے اٹھے گی, نہیں, وہ برات بھی نہیں جو گجراتی میں, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن مجھے کسی بزرگ گجراتی نے بتایا کہ جی ہمارے یہاں برات کے معنی ہے مثلاً جان نکلنا. اور وہ برات جو اصل عربی میں یعنی بیزاری, نفرت, یہ سورہ نفرت کا سورہ, یہ سورہ بیزاری کا سورہ, یہی سورہ توبہ کا سورہ. مومن کے لیے توبہ اور اللہ کی بیزاری اور نفرت مشرکین کے لیے. اور اس سورے کا تیسرا نام ہے سورہ فاضحہ. 14 نام ہے, میں 14 نام نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف 3 نام. فاضحہ کیونکہ یہ ذلیل اور رسوا کرنے والا سورہ. فضیحت کسی کو ذلیل کرنا, کسی کو رسوا کرنا. ذرا سوچیے, قرآن نے اپنے سورے کا نام رکھا ذلیل کرنے والا سورہ, رسوا کرنے والا سورہ. اس لیے کہ مشرکین کو اور منافقین کو اس سورے میں اتنا ذلیل اور رسوا کیا گیا کہ پورے سورے کا نام ہو گیا سورہ فاضحہ. اب پھر تحقیقات کم از کم, کیونکہ سورہ لمبا 129 آیتیں ہیں اس سورے میں, اس لیے یہ نہیں کہا کہ روزانہ پڑھو, پتا تھا کہ بھاری پتھر لوگ چھوم کے چھوڑ دیں. یہ نہیں کہا گیا کہ ہفتے ہفتے پڑھو, لیکن کہا کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ اس سورہ پڑھا کرو, کم از کم 1 مہینے میں. ہاں, وہ پوری روایت میں نے نہیں پڑھی. اس سورے کی برکت اللہ دل سے شرک و نفاق کو نکال کر اس طرح ایمان ڈالتا جاتا کہ یہ آدمی قیامت میں شیعان علی کے ساتھ اٹھایا جاتا. تو اس سورے کا کام اگر مومن پڑھے گا تو اس کا کام ہے دل کی صفائی. جو زنگ لگ گیا, جو میل آ گیا, وہ یہ سورہ صاف کر رہا ہے. اور یہ سورہ کیوں نازل ہوا؟ فقط اس وقت جب پہلا حج کرنا تھا, اور ابھی کچھ دن پہلے ایک عورت بغیر لباس کے حج کر بغیر لباس کے اسے طواف کروا دیا گیا. اور قرآن اب مکے کو مشرکوں سے بات کرنا چاہتا تو اتنا سخت سورہ نازل کیا گیا. اور اسی سورے میں پھر وہ آیت آ گئی جو اتنا بڑا عالم اسلام کا مسئلہ بن گیا, اس پہ فرقے بن گئے. تو کون سی آیت؟ دیکھیے, ذلیل اور رسوا کرنے والا سورہ.
آیت وَإِذَا انْطَلَقُوا، یہ 5ویں آیت، ان آیتوں میں سے ایک جو مکے میں مشرکین کے سامنے پڑھنے کا حکم آیا، وَإِذَا انْطَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت کے مہینے ختم ہو جائیں، ابھی تو ذی الحجہ چل رہا ہے، یہ تو حرمت کا مہینہ، جب یہ ختم ہو جائے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قرآن ڈائریکٹ حکم دے رہا، اس سے پہلے آیا تھا یعنی سن 2 ہجری یہ حکم آیا تھا کہ اگر مشرک تم پہ حملہ کریں تم ان کا مقابلہ کرو، آج حملے کی بات نہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کر دو مشرکوں، اور حیث وجدتموہ، جہاں تمہیں مشرک ملے قتل کر دو، واجب القتل ہے مشرک، اور خالی قتل نہیں، فخذوہ، اور جہاں ملے ان کو پکڑ، واحصروہ، جہاں ملے ان کو محاصرے ملے، وقعدوا لهم كل مرصد، اور ہر جگہ چھپ کے بیٹھ جاؤ جہاں جہاں ان کے گزرنے کا امکان۔ دیکھیں یہ سختی ہے قرآن، اس کے بعد ایک عجیب لفظ، وہ توجہ سے سنیے، الا من تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وخلوا سبیلہم انہ غفور رحیم، انہ رؤوف رحیم، ہاں سوائے ان لوگوں سے جو توبہ کریں اور نماز پڑھے اور زکات دیں، وخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ نہیں، انہیں نہیں پکڑو، کیونکہ انہ رؤوف الرحیم، اللہ رؤوف اور رحیم، رؤوف مانے مہربان، مہربان اور رحیم۔ اب اس آیت کے اندر جو اصل پیغام ہے اس کے ساتھ ضمنی پیغام بہت اہم، باقاعدہ فرقہ مسلمانوں کے اندر اس مسئلے پہ بنا، آیت کہہ رہی ہے مشرک کے ساتھ ذرا سی نرمی نہ دکھا، ملے تو قتل کرو، قتل ممکن نہ ہو گھیرے ملے، چھپ کے بیٹھو، وہ کہاں سے گزر رہے ہیں، جہاں ملے ان کو پکڑ لو، سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کرو۔ مگر عجیب بات، صرف کہنے کا توبہ کرے، ساتھ توبہ کے ساتھ نماز پڑھے، زکات دے، وخلوا سبیلہم، سب ان کا راستہ چھوڑ، انہ رؤوف الرحیم، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ اس آیت صاف یہ ظاہر ہو رہا کہ توبہ قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ نماز اور زکات نہ ہو۔ آیت بتا رہی یعنی کہ سوائے وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کر کے نماز پڑھیں اور زکات دیں، پھر کہا اللہ مہربان، یعنی اللہ خالی توبہ سے مہربان نہیں، اللہ مہربان توبہ کے بعد نماز قائم کرنے اور زکات کی ادائیگی۔ چنانچہ فرقہ مسلمانوں میں اور بہت مشہور فرقہ جن کے نزدیک اگر کوئی شخص خالی اپنے آپ کو مسلمان کہتا نماز نہیں پڑھتا وہ واجب القتل ہے، اسی آیت کی وجہ سے۔ آیت یہ کہ قتل کرتے پھرو ان سب لوگوں کو سوائے ان کے جو توبہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک نظریہ کہ نماز اور زکات نہ دینے والا وہ واجب القتل ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر رہا، اور ایک کافی لمبی بحث ہوئی، یہاں تک ہمارے علماء نے بھی لکھا کہ اس آیت سے یہی ظاہر ہو رہا، یہ لکھا اس آیت سے یہی ظاہر ہو رہا، لیکن ہاں اس کے علاوہ کچھ اور آیتیں اور کچھ اور صحیح حدیثیں جو بتا رہی کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو گرچہ وہ کمزور ترین مومن ہے، لیکن بہرحال مشرک نہیں ہے مومن، گرچہ کمزور ترین، لیکن واقعاً خالی آیت پر، تو اس آیت اہمیت نماز کو اتنا بڑھا دیا کہ اعلان ہو رہا کہ اگر توبہ بھی کوئی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بناتا وہ مسلمان نہیں ہے بغیر نماز، وہ مسلمان نہیں ہے بغیر زکات سے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ رحیم اور مہربان نہیں ہے ان لوگوں کو چھوڑ کے جو نمازی ہے اور زکات دینے والے ہیں۔ تو اب یہ سورے کی جو آیت ہے اس کا تعلق فقط مشرکین سے نہیں مومنین سے بھی، تبھی کہا مہینے میں ایک بار پڑھتے رہو، سارے پیغام دہراتے رہو، پتہ چلتا رہے اللہ کسے مشرک کہتا ہے کسے مومن کہتا، اور یہ پیغام آتا رہے کہ عبادتیں اسلام میں کتنی اہم، نماز اور زکات اتنا معمولی عمل نہیں کہ جس آدمی کو موقع ملے وہ کھڑے ہو کے نماز کا مذاق اڑا دے، جس آدمی کو موقع ملے وہ کھڑے ہو کے زکات و خود اور دیگر مالی عبادتوں کا مذاق اڑا دے۔ نہیں، قرآن نے تو وہ اپنی جگہ ایک بات کہ حدیثوں میں آتا جو نماز نہ پڑھے وہ کافر، تو ہم یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ حدیثیں کمزور ہیں، کچھ کا مقصد کچھ اور، یہ تو آیت قرآنی بن گئی کہ جو مشرک ہے وہ نماز نہیں پڑھے، اور جو شرک سے توبہ کر کے اسلام میں آتا ہے بغیر نماز کے اس کو مومن نہیں مانا جا رہا۔ یہ اہمیت ہے نماز، اور یہی وجہ بات نامکمل رہی، تبھی تو مجھے ایک ایکسٹرا اعلان کرنا پڑا کہ کل بھی منگل، اور چونکہ میرا سفر ایک دن کے لیے کل گیا اس لیے کل میں پھر آپ کی خدمت کروں گا 7:30 سے 8:30، اور میں اختتام کی منزل پہ آ گیا، ابھی پورا 1 گھنٹہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ آپ کو فوراً ہی کل بلانا، اس سے کچھ زیادہ آپ کو میں تلخ تجربے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہوں، 1 ہفتے کا وقفہ ہوتا تو چل جاتا۔ یہی اہمیت ہے نماز، یہی اہمیت ہے عبادت۔ ایک آدمی قید خانے کی ایسی کوٹری میں کہ جو زمین کے اتنا نیچے ہے کہ جہاں نہ کبھی ہوا جائے نہ روشنی جائے، نہ اسے وہاں غذا ملے نہ اسے وہاں لپٹنے کی جگہ ملے، نہ اسے وہاں کھڑے رہنے کا موقع ملے، اور اس کے بعد بھی وہ بار بار کہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ
جس نے اپنی عبادت اور نماز کے لیے مجھے تنہائی کی ایک جگہ مہیا کر دی، وہ وہاں بھی شکر خدا انجام، وہ وہاں بھی ذکر خدا انجام، اور خالی ذکر خدا نہیں بلکہ اس بات پہ شکر کرتے ہوئے ایک عبادت کا بہترین موقع مجھے مل گیا۔ وہی شخص یہ کہہ سکتا جو اہمیت نماز کو جانتا اور اپنے ماننے والوں کو اہمیت نماز سے معرفت دلوانا چاہتا، بتانا چاہتا کہ اے ہمارے شیعوں، اہمیت کو پہچانو عبادت۔ ہم اس قید خانے میں جا کر مجبوری کی عبادت نہیں کر رہے، اس بات پہ خوش ہو کے عبادت کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ مل گئی کہ جہاں کسی کا کوئی عمل دخل اور انٹرفیئرنس نہیں، اور ہم دل کھول کے اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ایک جملہ امام فرما رہے ہیں، یہاں ہمارے یہاں ذرا کسی کا کاروبار بگڑ جائے، وہ اپنی ساری عبادتوں کا احسان اللہ پہ لاد کے سوال کرتا ہے یہ کیوں ہو گئے۔ یہاں اگر کسی کی ایک ملازمت چھوٹ جائے، وہ اپنی ساری عبادتوں کا احسان جتا کے سوال کرتا ہے ایسا کیوں ہو گئے۔ یہاں اگر کوئی عورت ایک حجاب کر لے جو اسے آتش جہنم سے نجات دلائے، مگر توقع یہ کرتی ہے کہ پھر اس کے گھر میں کوئی زحمت نہ ہونے پائے۔ یہاں اگر کوئی اپنے بچوں کو فجر تک کا نمازی بنا دے لیکن اس کو کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے، وہ شکوہ کرتا کہ اب میرے گھر میں یہ پریشانیاں کیوں آ رہی۔ اللہ اللہ، وہ شخص کہ جو باب الحوائج، جس کی وجہ سے ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی، اس کی اپنی منزلت کہ ایسے قید خانے میں بیٹھ کر اس بات پہ خدا کا شکر ادا کر رہا کہ عبادت کا بہترین موقع ملا۔ اور ہے کون؟ ہے بھی وہ کہ جسے عالم عبادت میں گرفتار کیا گیا۔ یہی تو ہے نا تاریخوں کہ جب 169 ہجری ہارون رشید عباسی شہر مدینہ میں پہنچا تو اس نے یہ سوچا کہ میں روضہ رسول کی زیارت کو سیاست کا ذریعہ کیوں نہ بنا لوں۔ حج اور عمرہ، روضہ رسول کی زیارت، حجر اسود کو بوسہ دینا، مقام ابراہیم کی نماز، کبھی یہ بھی جزء سیاست بن جاتا۔ اس کا مقصد عبادت نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو دکھا کے متاثر کرنا ہوتا۔ لیکن یہ آج کی بات نہیں، یہ ہارون کے زمانے سے چلا۔ اس نے کہا کہ میں روضہ رسول اپنی سیاست کیوں نہ بنا لوں۔ چنانچہ جب سارے مسلمان قریہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے سلام کر رہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو یہ آگے بڑھتا اور یا رسول اللہ نہیں کہتا، یہ کہتا ہے السلام علیکم یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ کو میرا سلام۔ فخر کے ساتھ مڑ کے مجمع کو دیکھا، گویا یہ ظاہر کر رہا کہ تمہارا اور رسول کا رشتہ نبی اور امتی کا رشتہ، تمہارا اور رسول کا رشتہ آقا اور غلام کا رشتہ۔ ہم تو رسول کے رشتے دار، ہم تو رسول کے خاندان والے، ہم تو رسول ہی کے والے۔ چنانچہ ہم جو بھی کر ہمیں اختیار، اپنی بادشاہت کو بھی ثابت، اپنے مظالم کو بھی وجہ جواز، اپنے غلط احکامات کو بھی سند توثیق کہ ہم تو ان کے والے، سب یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے تھے جو سمجھ گئے کہ غلط ہو رہا، مگر ننگی تلواروں کے آگے بولے تو کون بولے، لیکن سب یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ علی کا بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بات آج رہ گئی کلائی کہ پیغمبر نے پھر اس مقصد کے لیے مشرقین کے منہ پہ جا کے ان کو دلیل کرنا علی کو بھیجا۔ اور کس میں اتنی ہمت و طاقت، اور کس میں اتنا حوصلہ اور جرأت، تو علی اگر 10,000 سے زیادہ مشرقین کے مجمع میں ان کو دلیل کرنے والی آیتیں سنا سکتا تو علی کے بیٹے میں یہی حوصلہ۔ آج ہارون پہ یہ جملہ سنا، دیکھا یہ رشتہ داری کا اعلان نہیں، یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ۔ چنانچہ میرا امام معصوم آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد ہارون سے کچھ نہ تھا، لیکن پیغام تو پہنچ گئے۔ آگے بڑھ کے کہا السلام علیکم یا جدہ، اے میرے جد آپ میرا سلام دیجیے۔ اگر امتی کے مقابلے میں چچا کا بیٹا قریبی رشتہ، تو چچا کے بیٹے کے مقابلے میں جب کا رشتہ تو اور زیادہ قریبی رشتہ ہو جاتا۔ اے ہارون، اگر تو اپنے آپ کو چچا کا بیٹا کہہ کر، اپنے آپ کو چچا کا بیٹا کہہ کر رسول کے قریب ظاہر کر رہا تو تجھ سے زیادہ قریب کو ہم ہیں۔ ہارون ایک مرتبہ جلال میں آیا، اگرچہ اس کا ایک اور جملہ بات تھا، ابھی سنا دوں۔ ایک مرتبہ اور اس نے یہی جملہ سن کے انہی امام سے کہا، یہی ساتویں امام، کہ آخر آپ نے ہم میں فرق کیا؟ ایک چچا کے بیٹے آپ، ایک چچا کا بیٹا میں ہوں، تو آپ میں سے ہر ایک کو جواب یاد ہوگا، صرف ایک جملہ ہے اس لیے دوہراتا ہوں۔ امام نے یہی تو کہا کہ اچھا تو یہ سمجھ رہا فقط چچا کا رشتہ، یہ بتا دیں آج اگر رسول اللہ آ جائے اور آنے کے بعد کہیں کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا راضی ہوگا اس رشتے پر؟ ہارون نے ایک مرتبہ گویا اچھل کے کہا، یہ کیا بات کہہ دی آپ؟ اس سے زیادہ میرے لیے فخر کیا ہوگا کہ اللہ کا رسول میری بیٹی کا رشتہ مانگے؟ کہا بس یہی ہم میں اور تم میں فرق ہے، تمہاری بیٹی کا رشتہ رسول سے ہو سکتا، ہماری بیٹی کا رشتہ رسول نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ ہماری بیٹی خود رسول کی بیٹی ہے، اس کی رگوں میں خود رسول کا خون ہے۔ اب ہارون فقو ہے کلذی سفر، جو نمرود کے بارے میں قرآن نے کہا کہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا، اس کی زبان کو ہو گئے، بولے تو کیا بولے، وہی کیفیت یہاں پہ ہارون رشید کی ہوئی۔ مگر یہ ظالم یہ قائل ہونے والے تو نہیں،
ادھر امام السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ اب زیارت کی نماز پڑھنے چلے. ہر زیارت کے بعد نماز پڑھنا, زیارت کی نماز پڑھنے چلے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا. اسی حالت میں امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑ گئی. ابھی امام نماز کے لیے کھڑے اور اسی حالت میں امام کے پاؤں میں بیڑی پڑ گئی. حالت نماز امام کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد ایک ایسے قید خانے میں لے جا کے قید کیا گیا جہاں میرا مولا 14 سال قید رہا. چند دن نہیں, چند ہفتے نہیں, چند مہینے نہیں, چند سال نہیں, 14 سال مسلسل. وہ چند دن چھوڑ کر جو سن 179 ہجری میں ہارون نے امیر المومنین کو خواب میں دیکھا تھا اور ڈر کے مارے چند دنوں کے لیے ساتویں امام کو رہا کیا تھا, وہ چند 2 یا 3 دن کا وقفہ چھوڑ کر 14 سال میرا ساتواں امام قید خانے میں رہا. اور قید بھی کیسی قید, وہ قید خانہ زمین کے اتنا نیچے بنایا گیا ہے کہ وہاں کبھی سورج کی روشنی نہیں پہنچی, وہاں پہ کبھی تازہ ہوا نہیں پہنچی, وہاں پہ 24 گھنٹے کی خوراک آدھی روٹی کہ جو جو سے بنائی جاتی ہے اور اس میں بھی جو کم ہے اور کنکر و پتھر زیادہ ہیں اور ایک کھولتے ہوئے پانی کا کوزہ ہے. 14 سال جو شخص اس جگہ رہے گا اس کی وہی حالت تو ہوگی. اور 7 سال قید خانہ, اس کی لمبائی اتنی کم, اگر امام لیٹنا چاہیں تو پیر نہیں پھیلا سکتے, اور اونچائی اتنی کم, اگر امام کھڑے ہونا چاہیں تو سر نہیں کھڑا کر سکتے. میں اکثر کہتا ہوں یاد رکھیے بعض ایسی تکلیف اور عذاب ہے جو عام حالت میں محسوس نہیں ہوتا ہے, جس سے گزرتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ کیا کوڑے کی مار زیادہ ہے یا کسی کو سر جھکا کے اگر 1 ہفتہ کھڑا رہنے کا حکم دیا جائے یہ زیادہ ہے. جس سے گزرے گی وہ جانتا ہے. 14 سال میرا امام کبھی آرام سے لیٹ کے سو نہ سکا, کبھی اطمینان سے کھڑے رہ کے عبادت نہ کر سکا. اور 14 سال کی مصیبت کا نتیجہ یہی تو نکلا کہ امام کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے, اتنا نحیف ہو چکا ہے کہ جب ایک مرد مومن نے بہت غور سے تلاش کر کر کے امام کو کمرے میں دیکھا, اتنا چھوٹا سا کمرہ, کون سا لمبا چوڑا ہال, اتنا چھوٹا سا کمرہ, اور بہت غور سے دیکھ رہا پھر بھی اسے امام نظر نہیں آئے. زمین پر بچھا ہوا ایک سفید کپڑا نظر آ رہا تھا. آئے کوئی انسان کتنا کمزور ہو جائے, کتنا کمزور ہو جائے, کتنا کمزور ہو جائے کہ تب وہ انسان نظر نہ آئے بلکہ کپڑا نظر آئے, لیکن شکوہ نہیں, فریاد نہیں, بارگاہ الہی میں کوئی شکایت نہیں. تمام شکر اس خدا کا جس نے اپنی عبادت کے لیے مجھے ایک بہترین جگہ مہیا کی. اور 14 سال بعد بھی اس ظالم کو چین نہیں آیا. 22 رجب کو امام وہ 10 انگور بھجوائے جاتے ہیں سدی ابن شاہد کے ذریعے جو اس قید خانے کا نگران تھا. وہ 10 انگور کہ جس کے اندر زہر تھا, 9 دانے امام نے نوش کیے, 10واں دانہ ہارون کے کتے کے آگے پھینک دیا جو اسی وقت زمین پہ گر کے لوٹنے لگا اور ہلاک ہوا. اور اس کے بعد امام معصوم کہتے ہیں مجھے پتا ہے کیا زہر دیا گیا, آج میرے جسم کی یہ کیفیت ہے, کل اس جسم میں سردی بڑھ جائے گی, پرسوں یہ جسم میں سیاہی آئے گی اور پھر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی روایت, یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی لیکن بعض ارباب ممبر سے سنی ہے, سناتے العہدۃ والا راوی کہہ کے اس کو نقل کر رہا. امام آخر 25 رجب کی آ گئی جب امام کو شہید کر دیا گیا. 22 رجب سے میرا یہ مولا 3 دن شہر میں تڑپتا رہا, چنانچہ نہ کوئی غذا لے سکے نہ کوئی پانی نوش کر سکے. کربلا کی تاریخ ایک مرتبہ تازہ ہو گئی. 3 دن کا بھوکا امام, 3 دن کا پیاسا امام, 3 دن کا زخمی امام, 3 دن زہر امام کے جسم کو اندر ہی اندر نقصان پہنچاتا رہا. میرا مولا جو ویسے ہی بڑا کمزور ہے تڑپتا رہا یہاں تک کہ کل کی رات یعنی 25 رجب میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن ارباب ازا ایک بات میں اور بتا دوں, اور وہ یہ ہے کہ 14 سال جو امام نے گزارے اس میں باقی ساری مصیبتوں کے ساتھ یہ یاد رکھیے 14 کے 14 سال ہتھکڑی پڑی رہی امام کے ہاتھوں میں, بیڑی پڑی رہی امام کے ہاتھوں میں. وہ جو مدینے سے ہتھکڑی اور بیڑی ڈال کے گرفتار کیا گیا تو شہادت کے بعد بھی لاشے پہ ہتھکڑی اور بیڑی تھی. ارے میرا مولا سجاد 1 سال توق و سلاسل کا اسیر رہا, مگر سال بھر کے بعد توق و ہتھکڑی کاٹ دی گئی, پھر بھی زخم 35 سال رہا. یہ تو وہ معصوم ہے 14 سال جس کے جسم پہ ہتھکڑیاں ہیں, 14 سال اس کے جسم پہ بیڑیاں ہیں, اور ظالموں نے اتنا بھی خیال نہ کیا اب تو شہید ہو گیا. شہادت کے بعد
لاشے کے جسم پر سے تو ہتھکڑی کاٹی جائے نہیں، اسی حالت میں لاشا اٹھایا گیا۔ ہارون اس سے پہلے ہی شکار کے لیے نکل گیا تھا تاکہ بہانہ مل جائے کہ میں تو اس موقع پہ تھا ہی نہیں، اور کہہ کر گیا تھا یہ لاشا بغداد کے پل کے درمیان میں رکھ دینا، آدھی رات کے بعد اندھیرا ہے، آدھی رات کے بعد اندھیرا ہے، باقی تو سارا شہر سو جاتا ہے، مگر پل مجھے شہر سے آنے جانے کا راستہ ہے، وہ ساری رات چلتا رہتا۔ ہارون کہہ رہا تاکہ رات کے اندھیرے میں سواریوں کے پاؤں تلے کچل کے یہ لاشا پامال ہو جائے، مگر ابھی بھی پل پر بھی ہتھکڑی اور بیڑی نہیں کاٹی گئی۔ اب وہ روایت شروع ہوتی ہے 25 رجب آدھی رات بغداد کا ایک لوہار سو رہا ہے، دروازے پہ دستک کی آواز آئی، اٹھ کے دروازہ کھولا، کیا دیکھا ایک نقاب پوش اور سیاہ پوش بیوی کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اے شخص ایک مرتبہ تو نے منت مانی تھی، اگر میرا کام ہو گیا تو میں فرزند فاطمہ زہرا کی مدد کروں گا، تیری بات تیری حاجت پوری ہو چکی ہے، مگر اب تک تو نے کسی فاطمہ کے کسی بیٹے کی مدد نہیں کی۔ لوہار گھبرا گیا، کہا بیوی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی سید زیادہ مل ہی نہیں رہا، مجھے کوئی فرزند زہرا مل ہی نہیں رہا۔ ہارون کا زمانہ ہے، سادات ہیں کہاں؟ تو ایک مرتبہ وہ نقاب پوش معظمہ کہتی ہے چل میرے ساتھ، آج فاطمہ کے ایک بیٹے کو تیری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب تو وہ چونکا، کہا بیوی آپ ہیں کون؟ ایک مرتبہ کہا میں رسول کی دکھیاری بیٹی وہ فاطمہ زہرا ہوں جس کے ایک بیٹے کا لاشا بغداد کے پل پہ بے گور و کفن پڑا ہے اور وہ تیری مدد چاہتا ہے، اپنے اوزار لے کے چل۔ اوزار لے کے حیران و پریشان چلا، آدھی رات کو میری کیا مدد؟ جب بغداد کے پل پہ پہنچا اندھیرا بہت ہے، بی بی کہتی ہے جھک کے دیکھ میرے بیٹے کے ہاتھوں میں اب تک ہتھکڑی ہوگی، تجھے ہتھکڑی کھولنا ہے، اب تک پاؤں میں بیڑی ہوگی، تجھے پاؤں سے بیڑی اتارنا ہے۔ ارے میرے ساتویں امام کا لاشا، ہتھکڑی ٹوٹی ہے، ٹوٹ رہی ہے، بیڑی کھولی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہارون کا دوسرا ظلم شروع ہوا، لیکن نہیں ارباب ادا، بس یہیں پہ منزل مصائب ختم ہو گئی۔ اسیر بغداد، باب الحوائج، موسیٰ کاظم کے مسائل کی منزل ختم ہو گئی۔ پروردگار نے کہا بس اب یہاں پہ امتحان مکمل، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا امتحان یہاں مکمل، کیونکہ لاشا پامال نہ ہوا، سواریاں آ رہی ہیں مگر پل کے درمیان رکی جا رہی ہے، کوئی سواری آگے نہیں بڑھ رہی، اندھیرے میں سواروں کو وجہ نظر نہیں آ رہی، چابک اٹھائے گھوڑوں کو مارا اور اتنا مارا کہ خون جاری ہو گیا، مگر پھر بھی گھوڑے آگے نہ بڑھے۔ اب تو سوار اتنے کیا ماجرا ہے، دیکھا درمیان پل ایک ایسا معصوم اور بے گناہ لاشا پڑا ہے جس کے احترام میں یہ گھوڑے بھی قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ اتنے بڑے مجمع نے معجزہ دیکھا۔ اب آپ سوچے آج صبح کو جو لاشا اٹھا تو ہارون کی توقع کے برخلاف معجزہ پھیل گیا، معجزہ مشہور ہو گیا، سارا بغداد اس بے گناہ لاشے کو کندھا دینے آ گیا۔ اے میرے ساتویں امام، 14 سال کے مصائب کم نہیں ہوتے، لیکن لاشے کی ہتھکڑی اور بیڑی کٹی، اللہ نے آپ کا امتحان پورا کیا، مگر کوئی ایسا بھی لاشا تھا جس سے یہ امتحان بھی لیا گیا۔ بعد شہادت اس کے مصائب چل رہے، ارے حسین مارے گئے، پھر زینب کے کان میں آواز آئی گھوڑے دوڑ رہے، اب گھوڑے کس لیے دوڑ رہے؟ بی بی خیمے سے باہر آئی، عجیب منظر دیکھا، ارے میرے ماں جائے کا لاشا، ارے میرے حسین کا لاشا، اور اس کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپے۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، نانا رسول اللہ جس حسین کو سینے پہ سلاتے تھے، ارے اسی حسین کے سینے کی کیفیت دیکھی۔ پروردگارہ تجھے باب الحوائج کے ان مصائب کا واسطہ، باب الحوائج کے ماننے والوں خصوصاً اس مجلس میں موجود ان تمام مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور ظالموں اور دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے باب الحوائج اس شہادت کے روز کا واسطہ، اس شہادت کے بعد والی اس شب کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً یہ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ جن مرحومین کے لیے ہے، ان سب کو اعلی علیین میں باب حوائج سے ملحق فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس باب الحوائج کا جس کا نام لینے سے حاجتیں پوری ہو جاتی، تمام مومنین خصوصاً اس سفیدہ پر بیٹھے ہوئے یہ مومنین اور مومنات، ان کے سینوں میں، ان کے دلوں جو حاجت ہے، جو دعا ہے، باب الحوائج کا واسطہ، چاہے وہ بیماری، چاہے وہ اولاد، چاہے وہ روزگار، چاہے وہ دشمن ہو، جو سی بھی دعا
اسباب الحوائج کا واسطہ اسے فوراً قبول فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مرحوم حسن علی، باقر علی مخرج اور ان کے تمام مرحوم رشتہ داروں کے لیے ایک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم جعفر علی جیورات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم حاجی حسن علی رحمت اللہ جیوانی اور مرحومہ منظور بانو قاسم علی کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم غلام حسین پوپٹ اور مرحوم پوپٹ راؤ جی کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔